بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ 7th of Feb بیک آن ٹیوزڈے جبین اسلام اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ سوسائٹی کی جانب سے ایک اسلامک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ میں بار دیگر اس سیمینار کے لیے ڈویژن آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے ڈائریکٹر جناب طفیل ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سینئر پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ سوسائٹی جناب ڈاکٹر فرحان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ آف اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ سوسائٹی زریز بھائی، منیب احمد بھائی اور امجد بھائی کا بھی بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چونکہ ان کے تعاون سے وہاں پر ایک کامیاب سیمینار کا انعقاد ہوا۔ فقیر نے اس سیمینار میں اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز کے عنوان پر گفتگو کی تھی، اور اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی وی لاسٹ آور ڈیٹا ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایررز، سو اس لیے اب میں اپنا وہ لیکچر دوبارہ سے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز کے موضوع پر ہماری یہ سیریز 3 نشستوں پر محیط ہوگی۔ اس پہلی نشست میں ماڈرن سائنس کی روشنی میں بیسک ایسٹرونامک پوائنٹس کو قرآن مجید کی روشنی میں واضح کروں گا۔ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 191 سے کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے 3rd چیپٹر یعنی سورہ آل عمران کی ورس نمبر 191 میں اہل ایمان کی نشانیاں بیان فرماتا ہے اور ان کی 2 نمایاں اور اہم خصوصیات بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی بنیادی خصوصیت یہ ہے، اہم خصوصیت یہ ہے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب یہ ایمان والے حالت عبادت میں ہوتے ہیں اور حالت قیام میں ہوتے ہیں، دوران عبادت یعنی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور جب دوران عبادت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں قعود، تو تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب یہ اہل ایمان عبادت سے باہر اپنی نجی زندگی میں آرام کی غرض سے اپنے بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں، تو تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، یعنی جب یہ کسی پہلو کے جانب کروٹ لے کر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اپنے بستروں پر، تو تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ سو جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ خصوصیت، اپنے رب کو یاد کرنے کی صفت بیان فرما دی، تو اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ ایمان والے اپنے رب کو یاد کرنے سے کچھ فراغت پاتے ہیں، کچھ فرصت حاصل کرتے ہیں، تو پھر ان کی اگلی خصوصیت یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر یہ یاد الہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ زمین و آسمان کو اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یعنی ایمان والوں کی 2 خصوصیات نمایاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ایمان والے یا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو، اور یا پھر اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سو اس آیت کریمہ سے ہمیں بیسک ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ ایمان والوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یاد الہی اور ذکر الہی کے ساتھ ساتھ تخلیقات الہیہ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سو غور و فکر کی ہمیں یہاں سے ترغیب ملتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ النوح، جو کہ قرآن مجید کا 71 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے رب نے کس خوبصورتی کے ساتھ آسمان کو 7 بالائی طبقات میں باہمی ربط کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء، جو قرآن مجید کا 21 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بے شک ہم نے زمین پر آسمان کو ایک محفوظ چھت کے طور پر مربوط فرمایا، منظم فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان کے جو 7 بالائی طبقات جن کا ذکر سورہ نوح میں پریویسلی فرمایا، جو میں نے کوٹ کیا، اس کو سورۃ الانبیاء میں اس کی جو فارمیشن ہے اور جو کریشن ہے، اس کی خوبصورتی بیان فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو 7 بالائی طبقات تخلیق کیے ہیں زمین کے اوپر، زمین کے اطراف میں،
یہ دراصل زمین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب آ جائیے ماڈرن سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کے یہ جو تصورات ہیں، جو بیسک کانسیپٹس ہیں، یہ کس حد تک ہمیں آج کی سائنس کی روشنی میں عملاً جھلکتے نظر آتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے، پلانٹ، اس کے اطراف میں جو اس کا ایٹماسفیئر ہے، جو اس کی فضا ہے، اس کا ماحول ہے، وہ ایٹماسفیئر 10,000 کلومیٹرز پر محیط ہے، جس کو آپ 6,214 مائلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک اس کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس کی رینج ہے۔ تو پھر سائنس کہتی ہے کہ جو ایٹماسفیئر ہے سارا، اس کو ڈیفرنٹ لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ڈیفرنٹ لیئرز میں، ڈیفرنٹ طبقات میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی ایٹماسفیئرک لیئر ہے، جو زمین کے سب سے قریب ہے، اس کو ریجن آف کلاؤڈز اینڈ ویدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آسمان پہ ہمیں بادل نظر آتے ہیں، اس کو ریجن آف کلاؤڈز اینڈ ویدر کہتے ہیں۔ تو اس ایٹماسفیئرک لیئر کو آج کی ایسٹرونامک سائنس کی روشنی میں ٹراپوسفیئر کہتے ہیں۔ پھر سائنس کہتی ہے کہ ٹراپوسفیئر کے بعد سیکنڈ ایٹماسفیئرک لیئر بھی آتی ہے اور اسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ پھر اسٹریٹوسفیئر کے بعد کہا جاتا ہے کہ تیسری ایٹماسفیئرک لیئر آتی ہے اور اس کو میسوسفیئر کہتے ہیں۔ پھر فورتھ ایٹماسفیئرک لیئر کو تھرموسفیئر کہتے ہیں۔ پھر ففتھ ایٹماسفیئرک لیئر کو ایکسوسفیئر کہتے ہیں۔ پھر سکستھ ایٹماسفیئرک لیئر کو کیموسفیئر کہتے ہیں، اور پھر سیونتھ آخری ایٹماسفیئرک لیئر کو آئیونوسفیئر کہتے ہیں۔ قربان جائیے، یوں لگتا ہے کہ گویا آج کی ماڈرن ایسٹرونامک سائنس قرآن مجید کے تصورات کے آگے سرنگوں ہے، سر تسلیم خم کر دیا آج کی سائنس نے۔ جو اللہ رب العزت نے 7 طبقات کا ذکر فرمایا، ایز اٹ از آج کی سائنس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے آسمان کی فارمیشن کو زمین کے لیے باعث تحفظ قرار دیا، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 میں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا کے تحت، اب اس کو بھی آج کی سائنس کہتی ہے کہ دراصل جو سولر ریڈیشن ہے، یعنی سن ریز جو سورج سے شعاعیں زمین پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں، وہ 2 قسم کی ہیں اپنی سیویرٹی اور شدت کے اعتبار سے۔ ایک کو وہ ہائی انرجی سولر ریڈیشن کہتے ہیں، اور دوسری قسم کو وہ لو انرجی سولر ریڈیشن کہتے ہیں۔ جو لو انرجی سولر ریڈیشن ہے، وہ تو ہیٹ ہے، حرارت، جو ہماری نارمل لائف کے لیے بھی مفید ہے، جبکہ ہائی انرجی سولر ریڈیشن میں 2 قسم کی ریز سورج سے زمین کی طرف منعکس ہوتی ہیں، ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو ایکس ریز ہیں، جبکہ دوسری الٹرا وائلٹ ریز ہیں۔ تو سائنس کہتی ہے کہ یہ دونوں ریز زمین پر پائی جانے والی زندگی کے لیے اتنی مہلک ہیں کہ اگر یہ ڈائریکٹلی زمین تک آ جائیں سورج سے، تو شاید زمین کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو پھر سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ایٹماسفیئرک لیئر، جو بھی میں نے کچھ ارلیئر آپ کو بیان کی، کوٹ کی، وہ جو ایٹماسفیئرک لیئر میں جو ٹاپ ایٹماسفیئرک لیئرز ہیں، کیموسفیئر اور آئیونوسفیئر، 6th اور 7th ایٹماسفیئرک لیئر، سائنس کہتی ہے کہ وہ ٹاپ کی ایٹماسفیئرک لیئرز دراصل فلٹر کا کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ جو آپ کہہ لیجیے کہ نقصان دہ اور ہارمفل ریز ہیں، ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز، ہائی انرجی سولر ریڈیشن کے تحت ان ریز کو فلٹر کر کے ٹاپ ایٹماسفیئرک لیئر زمین تک منتقل کرتی ہیں۔ یوں آج کی سائنس اللہ رب العزت کی اس تخلیق کے تحفظ کی بھی قائل ہو چکی ہے کہ یہ جو آسمان کی کریشن ہے اور فارمیشن ہے، یہ در حقیقت زمین ہی کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اپنی اس پہلی نشست کے لیے میں یہیں پر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سیکنڈ میں میڈیکل سائنسز کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں گے، اور پھر تھرڈ اور لاسٹ نشست میں ہم انشاءاللہ اکنامک پوائنٹس کو، کچھ اکنامک سائنسز کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کور کریں گے۔ والسلام علیکم۔